جی یہ فرین بہن ہے، انہوں نے JTR آفیشل کی ایک پوسٹ بھیجی ہے، اس میں حدیث ہے ورثہ روزے کا کفارہ کیسے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کے ذمے روزے واجب ہوں تو اس کے وارث اس کی طرف سے روزہ رکھ لیں۔ تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، وارثین اپنے مرحوم رشتہ دار کے اوپر جو روزے ہیں یا نمازیں باقی ہیں، تو کیا وہ روزے اور نمازیں وارثین اور ورثہ میں سے کوئی ایک ادا کر لے تو مرحوم کے ذمے سے وہ ادا ہو جائیں گی یا فدیہ دینا پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں سمجھیے گا کہ روزہ چونکہ ایک بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت کا مقصد جسم کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ اگر کسی نے فرض روزے چھوڑے ہوں تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خود اس کو قضا کرے، تاکہ بدنی عبادت کا مقصد جو ہے وہ فوت نہ ہو۔ اور اگر زندگی میں قضا نہ کر سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اگر اس نے اپنی قضا شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت اپنے رشتہ داروں اور ورثہ سے کی تھی، تو ورثہ پر لازم ہے کہ مرحوم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 ترکے میں سے روزوں کا فدیہ ادا کریں، لیکن 1/3 سے زیادہ سے روزوں کا فدیہ مرحوم کا ادا کرنا ورثہ اور رشتہ داروں پر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے وصیت ہی نہیں کی تب بھی وارثین مرحوم کے رشتہ دار ورثہ پر فدیہ ادا کرنا مرحوم کے روزوں کی طرف سے ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی وارث اور رشتہ دار اپنے مرحوم کی طرف سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، اور میت میں بہت بڑا احسان اور تبرع ہوگا۔ بہرحال مرحوم یا مرحومہ کی اولاد یا دیگر رشتہ داروں میں سے کوئی بھی رشتہ دار اگر روزہ رکھنے مرحوم کی طرف سے یا مرحومہ کی طرف سے روزہ رکھے گا تو مرحوم اور مرحومے کے ذمے سے فارغ نہیں ہوں گے۔ اب رہی یہ بات کہ بھئی اس حدیث میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مرحوم کے روزوں کو رکھا جا سکتا ہے، مرحوم اور مرحومہ کے روزوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب میں کیا ہے؟ تو اس حدیث کے مطلب میں ائمہ فقہا کی مختلف رائے ہیں۔ ائمہ احناف کے نزدیک اس پر عمل کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر واجب روزے رہتے ہوں، یعنی کفارے کے روزے یا نذر کے روزے یا قضا کے روزے ہوں، اور اس نے اس کی وصیت بھی کی ہو، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ اس کے مال سے ان روزوں کا فدیہ دے دے، اور فدیہ جو ہے نصف ساع گیہوں ہے، اور جور، کھجور اور کشمش وغیرہ کا 1 ساع ہے۔ تو اس حدیث کی تائید بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی روایات سے بھی ہوتی ہے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن دوسرے کی طرف سے ہر دن کے بدلے گیہوں کا 1 مد بطور فدیہ کھانا کھلا سکتا ہے۔ لہذا اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اور یہ پوچھنے والے ایک صحابی تھے۔ انہوں نے کہا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان پر رمضان کے قضا روزے ہیں، کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن آپ ان کی طرف سے یعنی اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے ہر دن کے بدلے 1 مسکین پر صدقہ کریں،
یہ آپ کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا، خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت جو پوسٹ میں ذکر کی گئی ہے، اس روایت میں گویا اس پر عمل کرنے کی صورت اور اس کی تفسیر بیان فرمائی گئی ہے، اور اہل علم کے ہاں راوی کی تفسیر زیادہ معتبر ہوتی ہے، قابل ترجیح ہوتی ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ مرحوم یا مرحومہ کے ذمے جو قضا روزے ہیں ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ جو ہے زندہ رشتہ دار، مرحوم یا مرحومہ کے رشتہ دار یا بیٹا بیٹی مرحوم یا مرحوم کے روزوں کا فدیے دے سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے خود ان کے روزے کی قضا نہیں رکھ سکتے۔